کھیل کے میدان سے پاکستان نمبر 3 ذوالفقار قادر کو شکست دے کر کیویسٹ علی حمزہ نے سندھ سنوکر کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ کراچی میں گزری کے سنوکر کلب میں ہونے والے سندھ سنوکر کپ کے آخری مقابلے میں پاکستان نمبر 3 ذوالفقار قادر اور کیویسٹ علی حمزہ کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہوا۔ علی حمزہ ذوالفقار قادر کو 4 کے مقابلے میں 5 فریم سے شکست دینے میں کامیاب رہے۔ بیسٹ آف 9 فریم پر مشتمل فیصلہ کن مارکے میں علی حمزہ نے ذوالفقار قادر کے خلاف مجموعی طور پر عمدہ کھیل پیش کیا۔ ایک موقع پر علی حمزہ 4-2 کے خسارے میں بھی تھے۔ ٹائٹل جیتنے کے بعد علی حمزہ نے قومی سنوکر چیمپئن شپ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا ہے۔ ٹورنامنٹ جیتنے پر علی حمزہ کو 60,000 روپے اور رنرز اپ ذوالفقار قادر کو 30,000 روپے انعام دیا گیا۔ پی بی ایس اے کے سابق صدر منور حسین شیخ نے انعامات تقسیم کیے۔ فرینچ لیگ میں پیرس سینٹ جرمین نے میٹس کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ سٹار فٹ بالر کلیان امباپے نے اپنی 25ویں سالگرہ کو یادگار بناتے ہوئے اس میچ میں 2 گول سکور کیے۔ فرینچ لیگ میں کھیلے گئے میچ میں پی ایس جی اور میٹس کے درمیان پہلے ہاف میں کوئی ٹیم گول نہ بنا سکی۔ دوسرے ہاف میں ویٹیہا نے پی ایس جی کے لیے پہلا گول کیا۔ پھر اپنی 25ویں سالگرہ منانے والے کلیان امباپے نے 60ویں منٹ میں گول بنایا۔ 80ویں منٹ میں انہوں نے ٹیم کے لیے دوسرا گول بھی کر دیا۔ میٹس کی ٹیم 1 گول کر سکی۔ میچ کے آخری لمحات میں پی ایس جی کے باس لوئس ایزک نے کلیان امباپے کے 16 سالہ بھائی ایتھان امباپے کو میدان میں اتارا۔ یوں ایتھاپے بھائی نے کلیان کی 25ویں سالگرہ پر ان کی ٹیم سے ہی اپنا ڈیبیو کیا۔ کرکٹ آسٹریلیا نے جنوبی ایشین کمیونٹیز کے لیے کرکٹ کے میدان میں مزید مواقع پیدا کرنے کے لیے اپنا 4 سالہ ملٹی کلچرل پروگرام جاری کر دیا۔ پلان کے مطابق جنوبی ایشین کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے 70,000 کھلاڑی آسٹریلین کرکٹ سٹرکچر کا حصہ ہیں، جن کی تعداد کو بڑھا کر 1 لاکھ تک لے جانا ہے۔ تحقیق کے مطابق آسٹریلین کرکٹ کے پاتھ ویز گروپ پروگرام میں جنوبی ایشین کھلاڑیوں کی تعداد 18% تک ہے۔ ایلیٹ سطح پر فرسٹ کلاس اسٹیٹ کرکٹ، بگ بیش اور ویمنز بی بی ایل کی ٹیموں میں جنوبی ایشین پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد 4.2% ہے۔ اسی طرح 1 لاکھ ساؤتھ ایشین آسٹریلین کرکٹ کے میچز دیکھنے اسٹیڈیم کا رخ کرتے ہیں۔ کرکٹ آسٹریلیا اپنے ملٹی کلچرل ایکشن پلان کے ذریعے اس تعداد کو 2 لاکھ تک لے جانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔